کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایسی قوم جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی کہ ہم سے طاقتور کون ہے، لیکن جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل زمین کے نیچے دبا دیے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور قوم پیدا ہوئی، قوم عاد، جو یمن اور عمان کے درمیان کے علاقے احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام ذات الایمان تھا، یعنی کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا شہر۔ ان کے بدن مضبوط پہاڑوں کی طرح اور قد بادلوں کو چھو لیتے تھے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہر دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین گونجتی تھی، رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور تک چمکتی تھی، گویا ان کا شہر زمین پر کوئی تاج ہو۔ اور وہ ہمیشہ اپنی محفلوں میں ایک ہی بات کرتے تھے کہ ہم جیسے لوگ کبھی پیدا نہیں ہوں گے۔ ان کے بچے بھی پتھروں کو اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے تھے، اور ان کے بڑے بھی بڑے غرور سے کہتے کہ ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو چھو کر آنے والے ہیں۔ عاد کے لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہوا ہماری غلام ہے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے تھے اور کہتے کہ دیکھو ہوا ہماری پیروی کرتی ہے۔ بزرگ لوگ اپنی محفل میں فخر سے کہتے کہ ہمارے باپ دادا ہوا کا رخ بدل دیتے تھے، ہمیں کون روک سکتا ہے؟ تو وہ لوگ طوفان کو دور سے آتا دیکھ کر کہتے کہ جو ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ ان کی طرف آنے والی ہوا سب سے بڑی دشمن بن چکی ہے۔ عاد کے لوگ صرف لمبے نہیں تھے، ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑھ کر تھی۔ دریا کے کنارے آج بھی ان کے قدموں کے نشان ملتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ آج بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ ان کے محلات کے دروازے اتنے اونچے ہوتے تھے کہ گھوڑے اور سوار اکٹھے داخل ہو جاتے تھے۔ ان کے گھروں کے برتن پتھر کے بنائے جاتے تھے اور اتنے بڑے ہوتے تھے کہ ایک ہی خاندان کے پورا کھانا اس میں پک جاتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور غرور بڑھتا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنا ایک پیغمبر بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام کو، جو انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے اور فرمانے لگے کہ اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو قوم کہتی کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں، ہم طاقتور ہیں، ہمیں کوئی نہیں چھو سکتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، جو تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب دلوں پر مہر لگ جائے تو ان کی نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام روز ان کے بازاروں اور محلوں کے دروازوں پر جا کر فرماتے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ ان کے سردار کہتے کہ ہود، تمہاری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ اور وہ مذاق اڑاتے، کبھی کوئی ان کا بچہ ان کی آواز کا مذاق اڑاتے، لوگ ان کا راستہ بدل لیتے کہ کہیں اللہ کا خوف ان کی آنکھوں میں نہ بھر جائے۔ ایک دن ہود علیہ السلام ان کی محفل میں گئے، جہاں ان کے سردار سونے کے تخت پر بیٹھے تھے۔ ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی دی قدرت دیکھ لو، تمہاری طاقت کچھ بھی نہیں۔ لیکن ان کے سردار نے کہا کہ جھوٹے وعدے بند کرو، اگر کوئی عذاب آتا ہے تو اسے ہم اپنی طاقت سے روک لیں گے۔ عذاب سے پہلے وادی میں کچھ عجیب ہوا۔ آسمان میں ایک گہری آواز سنائی دی، اور نہ بادل گرجا اور نہ بجلی چمکی، اور ایسے لگا جیسے کوئی دور سے پکار رہا ہو۔ عاد کے لوگ اس آواز کو سنتے اور آپس میں کہتے، یہ تو پہاڑوں کی آواز ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ یہ رحمت کی نہیں بلکہ عذاب کی آواز ہے۔ دوسرے دن زمین میں ایسی جنبش ہوئی کہ جانور بھی بے چین ہونے لگے۔
اور لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ زمین بھی ہماری طاقت سے ڈرتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ یہ بھی زمین کا آخری اعتراض تھا۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ اور ان پر قہر برسا، اور 3 سال تک قحط رہا۔ بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ہوا، اور ندیاں سوکھ گئی، باغ اجڑ گئے، زمین پتھر بن گئی۔ لوگ آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہ کب بارش آئے گی، لیکن آسمان سے جواب آیا، خاموشی۔ پہلے سال انہوں نے کہا، یہ تو معمولی سا مسئلہ ہے، ہم طاقتور لوگ ہیں۔ دوسرے سال ان کی زبانیں پیاس کی وجہ سے خشک ہو گئیں۔ ان کا غرور بڑھتا رہا، لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تمام ان کی زبانیں خشک ہو گئیں پیاس کی وجہ سے۔ ان کے جانور پیاس کی وجہ سے نڈال ہو گئے اور مرنے لگے، زمین پھٹنے لگی۔ تیسرے سال ان کی قوم میں غرور ختم ہونے لگا اور طاقت بکھرنے لگی۔ قوم ہود علیہ السلام کے پاس آئے۔ ہود علیہ السلام انہیں دیکھ کر روئے نہیں، اور اتنا کہا کہ اب عذاب کا وقت قریب ہے۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، سرخ، کالا اور سفید، اور فرشتے کی آواز آئی، اے لوگو، ان میں سے ایک بادل چن لو۔ تو لوگوں نے کہا کہ سیاہ بادل، اس میں رحمت اور پانی ہے۔ لیکن انہیں کیا پتہ تھا کہ اس میں رحمت نہیں، قہر چھپا تھا۔ آسمان سیاہ ہو گیا اور ہوا ٹھنڈی ہو گئی۔ لوگ ناچنے لگے اور چلانے لگے کہ رحمت آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ پانی نہیں تھا، عذاب کا طوفان تھا۔ پہلا جھونکا آیا، دھواں اور پتھر آنے لگے۔ ہر جھونکے میں انہیں لگتا کہ ہوائیں ان کا نام مٹا رہی ہے۔ اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا اور وہ گھبرا گئے، اور پتھروں سی بارش ہونے لگی۔ چلتے چلتے دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسرے جھونکے میں درخت اکھڑنے لگے اور جانور مرنے لگے۔ ان کی ساری مورتیاں، ان کا سارا فخر، ان کے باغ، ان کے شہر، سب کچھ ہوا میں بکھر رہا تھا۔ رات کو لوگ اپنے بچوں کو باہوں میں جکڑ لیتے تھے، اگر آندھی ان کی چیخوں سے زیادہ تیز چلتی تھی۔ تیسرے جھونکے میں انسان ہوا میں اڑنے لگے۔ ان کے محلات جو آسمان سے باتیں کرتے تھے ریت ہو گئے، اور یہ طوفان 7 دن تک چلتا رہا۔ آسمان گرجتا رہا، زمین کانپتی رہی۔ ان کے محل، ان کی شان سب مٹی میں مل گئے، اور یہ عذاب ان پر 7 دن تک مسلسل دن رات چلتا رہا۔ اور جب ہوا کی تو سناٹا تھا، اور رہ گیا ریت کا سمندر، اور گہرے ہوئے تھے۔ مجھے کھجور کے کھوکھلے کی تنے کی طرح ان کو بنا دیا۔ لیکن وہ چند لوگ جو ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، وہ بچ گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے غار میں پناہ دے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا، اور ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ہمیں ان کے راستے پر قائم رکھ جو تیری طرف لے جاتے ہیں۔ جو ہود علیہ السلام وادی کے اوپر کھڑے ہو گئے اور پورے شہر کو دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھیں میں آنسو بھر آئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو کبھی کہتے تھے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اور اب ان کی زندہ نشانی بھی ہوا میں بکھر چکی تھی۔ اور ہود علیہ السلام نے کہا کہ تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی ہلاکت۔ آج بھی احقاف کی زمین اور شہر تباہ ہوا ہے، ایک طرف کے طور پر جو کہتی ہے طاقت اور نشان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ اور اللہ کا عذاب آیا اور انسان تباہ و برباد ہو گیا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹس کیجیے کہ میں آگے کون سے واقعے کی ویڈیو بناؤں۔ یہ ایک کہانی نہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے۔
جو ہمیشہ یاد دلاتی ہے کہ جب انسان غرور کرنے لگتا ہے اور ظلم اور ناانصافی قائم کرتا ہے تو اللہ اسے مٹا دیتا ہے۔